حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی خلافت۔ اس ویڈیو میں آپ سنیں گے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری داستان۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی مدینہ کی ریاست کو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بنایا، کیسے رومن پارشین سامراج ان کے ہاتھوں ٹوٹ گیا اور آخر میں ان کی شہادت کیسے ہوئی۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان، عدل اور انصاف اور اللہ پر بھروسے کا سبق بھی دیتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ اسلام کے 3 سب سے بڑے صحابی موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچانک پہاڑ ہلنے لگا، تب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت عمر نے اس حدیث کو کبھی نہیں بلایا، تبھی تو انہوں نے اپنی زندگی بھر اللہ سے ایک عجیب دعا مانگی، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن یہ شہادت تیرے نبی کے شہر مدینہ میں ہو۔ لوگ حیران ہو کر کہتے، ارے امیر المومنین، مدینہ دنیا کا سب سے سرکشت شہر ہے، یہاں کون آپ کو شہید کرے گا؟ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اگر اللہ چاہتا تو سب ممکن ہے۔ حضرت عمر کی خلافت دنیا کی سب سے بڑی طاقت کیسے بنی؟ حضرت عمر کا دور صرف انصاف کا دور نہیں تھا بلکہ فتحوں کا دور تھا۔ ان کی خلافت اتنی بڑی تھی کہ الیگزینڈر، نہ جولیس سیزر اور نہ ہی فرعون اس کی برابری کر سکے۔ ان کی فوجیں پشچم میں افریقہ اور مصر تک تھیں، پورب میں ایران، آذربائیجان اور بھارت کی سرحدوں تک، اتر میں رومن سامراج کی سیماؤں تک اسلامی جھنڈا گاڑ چکی تھی۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا الیگزینڈر کو دی گریٹ کہتی ہے، مگر حضرت عمر کی خلافت ان سے کہیں بڑی تھی۔ پارسین سامراج کے خلاف آخری جنگ میں حضرت عمر کی سب سے بڑی فتحوں میں سے ایک تھی۔ جب مسلمان مصر کی طرف بڑھ رہے تھے، پارسین بادشاہ نے اپنے سارے جنرلز کو خط لکھا، اگر اب بھی تم نہیں اٹھے تو عمر ہماری 800 سال پرانی سلطنت کو ختم کر دیں گے۔ پارسینوں نے ایک وشال فوج تیار کی۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عمر نے مشورہ لیا۔ حضرت عثمان نے کہا خود فوج لے کر نکلیں، مگر حضرت علی نے رائے دی خلیفہ کو مدینہ میں رہنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی رائے مان لی اور الگ الگ فوجیں بھیجی۔ مسلمانوں نے ایک ایک کر پارسین قلعے فتح کیے۔ ان میں سے ایک قلعے کا جنرل تھا ہمدان، پارسین سامراج کا آرمی چیف۔ جب مسلمان اسے پکڑ کر مدینہ لائے تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ خلیفہ کا محل ہوگا، گارڈ ہوں گے، مگر اس نے دیکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ زمین پر سو رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس سے کہا، جب تک یہ شاہی کپڑے نہیں بدلو گے میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ ہمدان نے اب کپڑے بدلے، پانی مانگا اور کہا، مجھ سے وعدہ کرو جب تک میں پانی نہ پی لوں کوئی مجھے نہیں قتل کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھر۔ ہمدان نے پانی زمین پر گرا دیا اور بولا، میں نے تو پیا ہی نہیں، اب تم مجھے نہیں مار سکتے، اور اسی وقت اس نے اسلام قبول کر لیا اور یہیں سے وہ مدینہ میں رہنے لگا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلاح کار بنا۔ لیکن یہی ہمدان آگے چل کر ان کی شہادت کی سازش میں شامل مانا گیا۔ پارسین سامراج کی آخری لڑائی ناوند میں ہوئی، مسلمان جیتے، مگر وہیں ایک قیدی پکڑا گیا جس کا نام تھا فیروز، جسے بعد میں ابو لؤلؤہ کہا گیا۔ وہ لوہار تھا، اپنے مالک مغیرہ بن شعبہ کا غلام بن کر رہنے لگا، لیکن اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت تھی۔ وہ اکثر کہتا، کاش نوند کی جنگ میں مر گیا ہوتا، عربوں کی غلامی دیکھنے سے اچھا تھا۔ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور بولا، میرا مالک مجھ سے روز 2 درہم لیتا ہے اور بہت ظلم کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصافی جواب دیا، تمہارا کام اچھا ہے، یہ رقم ٹھیک ہے۔ یہ سن کر ابو لؤلؤہ کے دل میں نفرت اور بھڑک اٹھی۔ اس نے کہا، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جسے پوری دنیا یاد رکھے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ دھمکی ہے، مگر صرف شک کی بنیاد پر کسی کو سزا دینا اسلامی قانون کے خلاف تھا۔ ابو لؤلؤہ نے ایک
दो धारी खंजर बनाया, उसे जहर में डुबोया और फजर की नमाज के वक्त मस्जिद नबी में छुप गया। जैसे ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो इमामत करने खड़े हुए और अल्लाह अकबर कहा, अबू लुलुआ ने पीछे से उन पर वार किया। उसने 6 बार खंजर से हमला किया। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो गिर पड़े। रोज ने भागते भागते और 9 मुसलमानों को शहीद किया, फिर खुदकुशी कर ली। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को उनके घर ले जाया गया। जख्म इतने गहरे थे कि दूध पीते ही वह जख्म से बाहर निकल आता। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब उनका वक्त करीब है, मगर उस हालात में भी उन्होंने सबसे पहले कहा, मेरा कर्ज चुकाया जाए। उन पर 86,000 दरहम का कर्ज था, जो बाद में उनका घर बेचकर अदा किया गया। फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जाकर पूछो क्या वह मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास दफन होने की इजाजत देती हैं। लेकिन सिर्फ उमर कहना, अमीरुल मोमिनीन मत कहना। हजरत आयशा ने रोते हुए कहा, यह जगह मैं अपने लिए रखना चाहती थी, लेकिन आज उमर इससे ज्यादा हकदार हैं। आखिरकार 10 साल 6 महीने तक खिलाफत करने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस दुनिया से रुखसत की। उन्होंने अपने आखिरी वक्त में कहा, मेरा सिर जमीन पर रख दो, शायद अल्लाह मुझ पर रहम फरमा दे। और फिर उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। हजरत उमर पूरी जिंदगी ईमान, अदल और अल्लाह पर भरोसे का सबक देते थे। वह दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह थे, लेकिन अपनी मौत के वक्त भी खुद को एक गुनहगार बंदा समझते थे। उन्होंने दिखाया कि इसकी ताकत तक और ताज में नहीं, बल्कि इंसाफ और अल्लाह की रहमत में है। दोस्तों, यह थी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और उनके खिलाफत की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी अपने इस्लाम की जानकारी हो। क्योंकि अगर हम अपना इतिहास जानेंगे नहीं तो खुद को पहचानेंगे कैसे।